الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دجال اس شخص کا نام ہے جو قیامت آنے سے پہلے ظاہر ہوگا۔ دجال کا فتنہ اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا، اس کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کون کون سے کام ہوں گے؟ یعنی دجال کے آنے سے پہلے ایسی کون سی نشانیاں ہوں گی جو ظاہر ہوں گی؟ پیارے دوستو، دجال کی آمد یعنی دجال کا آنا، دجال کا حلیہ، دجال کب اور کیسے آئے گا، اس طرح کے بہت سے ویڈیو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کے آنے سے پہلے دکھنے والی نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو اس سے پہلے دنیا میں کون کون سے کام ہوں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سچے عاشق رسول کا دجال کچھ نہیں بگاڑ پائے گا تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دجال کا دور ہے، یعنی یہ دجال کے فتنوں کا دور ہے۔ دجال کے ماننے والے اپنی پوری طاقت سے اس پوری دنیا کے اوپر گویا کہ اپنا قبضہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ دجال جب اس دنیا میں آنے والا ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ دجال آنے والا ہے؟ دجال کے آنے سے پہلے ایسی کون کون سی نشانیاں ہوں گی جن سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اب تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں دجال آنے والا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ ان میں سے سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنا دیا جائے گا۔ خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ لوگوں میں سے جو روبزا ہوں گے وہ لوگوں سے ہر مسئلے پر بات کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے، یعنی دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑائیں گے۔ تو اس پر کسی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ روبزا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ گھٹیا لوگ ہیں جو لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص اس دنیا میں اپنی نبوت کا دعویٰ کرے یا پھر وہ یہ بات کہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے تو سمجھ جانا وہی دجال ہے، وہ جھوٹا ہے اور مکار ہے، کیونکہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اور قیامت آنے تک، یعنی کہ میرے اور قیامت کے درمیان تم لوگوں میں 30 بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے۔ تو بہت سارے دجال پیدا ہوں گے، جیسا کہ آج کل جگہ جگہ پر پیدا ہو رہے ہیں۔ کوئی یو پی سے دجال نکل رہا ہے تو کوئی حیدرآباد سے، کوئی مہاراشٹر سے دجال کا فتنہ پھیل رہا ہے، تو کوئی سعودی عرب سے دجال کا فتنہ پھیلا رہا ہے۔ دجال تو بہت سارے پیدا ہوں گے، یعنی جیسا کہ آپ نے حال ہی میں دیکھا سعودی عرب میں جو ناچ گانا کیا گیا وہ دجالیت ہی کی نشانی تھی، یعنی فتنہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آنے سے پہلے دنیا میں 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے۔ وہ سیدھا اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن یہ سب جھوٹے اور مکار ہوں گے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا، میں ہی آخری نبی ہوں۔ پیارے دوستو، دجال کے آنے سے پہلے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے دجال کا ذکر ممبروں اور محرابوں سے ہٹ جائے گا، یعنی کہ دجال کے بارے میں بتانا ختم ہو جائے گا، لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ اور یہی نہیں، علماء کرام اپنی تقاریروں میں، اپنے خطبوں میں دجال کے بارے میں بتانا بند کر دیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جب لوگ دجال کا ذکر بھول بیٹھیں گے تو پھر اس دنیا میں دجال کا ظہور ہوگا۔ اب دوستو، آپ کو دجال کے آنے کی ایک دم نزدیک کی نشانیاں بتاتے ہیں، یعنی کہ جب دجال دنیا میں آئے گا تو اس سے پہلے 3 سالوں میں اس دنیا میں کیا ہوگا۔
یاد رکھیں دجال کے نکلنے سے یا ظاہر ہونے سے پہلے 3 سالوں کی کیفیت کچھ اس طرح کی ہوگی۔ دجال کے آنے سے پہلے کے 3 سال انتہائی سخت درجے کے ہوں گے۔ وہ 3 سال بہت ہی دکھ بھرے اور پریشانیوں کے سال ہوں گے، بہت ہی تکلیف دینے والے سال ہوں گے۔ دجال کے آنے سے پہلے 3 سالوں میں تکلیف کس طرح سے ہوگی وہ آپ سمجھ لیجیے گا۔ پیارے دوستو، دجال کے آنے سے 3 سال پہلے یعنی کہ پہلے سال انتہائی بارش کم ہو جائے گی، یعنی کہ عام طور پر جتنی بارش ہوتی ہے اس کا تیسرا حصہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ جب اس دنیا میں کھانے پینے کا انتظام بارش کے بھروسے ہی ہوتا ہے، اور اگر وہی کم ہو جائے تو پھر دنیا کیسے چلے گی؟ پھر اناج کی پیداوار کیسے ہوگی؟ انسانوں کے کھانے پینے کا انتظام کس طرح سے کیا جائے گا؟ اس طرح سے دجال کے آنے سے 3 سال پہلے دنیا کا کھانے پینے کا نظام بگڑنے لگے گا۔ اس کے بعد دجال کے آنے سے 2 سال پہلے یعنی کہ اس سے اگلے سال 2/2 حصہ ختم ہو جائے گا، یعنی جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس کا آدھا حصہ ختم ہو جائے گا اور آدھی ہی بارش اس دنیا میں آئے گی۔ اس کے نتیجے میں کھانے پینے کا پورا نظام بگڑ جائے گا، لوگوں کو کھانے پینے کے لیے اناج ملنا مشکل ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، پھر دجال کے آنے سے 1 سال پہلے یعنی کہ تیسرے سال اس دنیا میں بارش کا ایک قطرہ نہیں بچے گا، یعنی کہ برسات پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ اب آپ سوچئے جب 3 سالوں تک بارش نہیں ہوگی تو پھر کس طرح سے دنیا میں اکال پڑے گا، کس طرح سے سوکھا پڑے گا، اور ایسے حالات میں لوگ کھانے پینے کے لیے مارے پھریں گے۔ اس وقت جو حالات ہوں گے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ لوگوں کو اس وقت روٹی کا ملنا، دانا پانی ملنا بہت مشکل کام ہو جائے گا۔ اب ایسی حالت میں جب دنیا کے حالات بگڑ چکے ہوں گے اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، یعنی کہ اس وقت دجال کا اس دنیا میں آنا ہوگا۔ اب جب دجال آئے گا اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی اور پہاڑ ہوں گے، اس کے ساتھ میں پانی کا خزانہ ہوگا، یعنی کہ اس کے پاس کھانے پینے کا جو بھی رزق خوراک اس کے پاس اس کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کھانے اور پینے کے بل بوتے پر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا، یعنی کہ وہ اس روٹی اور پانی کے لیے لوگوں سے سودا کرے گا اور لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اگر تم مجھے مانو گے، اگر میرے اوپر ایمان لے کر آؤ گے تو میں کھانے پینے کی چیزیں دے دوں گا۔ اب پیارے دوستو، آپ خود سوچئے، ایسے میں جب پوری دنیا میں کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، جن کا ایمان کمزور ہوگا، جو دجال کے ظہور کے بارے میں، اس کی نشانیوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، تو وہ آسانی کے ساتھ دجال کے جال میں پھنستے چلے جائیں گے اور اس پر ایمان لا کر دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے آنے کے پہلے کے سالوں میں دنیا میں کچھ اس طرح سے ہوگا۔ آج اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کس طرح سے بارش کم ہو رہی ہے اور جو کھانے پینے کا سامان ہے اس پر کس طرح سے لوگ اپنا قبضہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ الگ الگ جگہ پر آج کچھ لوگ اناجوں کے گودام پر قبضہ کر کے کھانے پینے کے نظام کو کس طرح سے بگاڑ رہا ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ بہت جلد دجال دنیا میں آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آج کس طرح سے وسیم رضوی جیسے دجال کے فتنے پنپ چکے ہیں، جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کو معاذ اللہ جھوٹی کتاب بول رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو جھوٹا بتا رہے ہیں۔ تو اب آپ ہی سوچئے، یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسے تو یہی لگتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے دجال کے فتنے تو پیدا ہو چکے ہیں اور بہت ہی جلد بڑا دجال بھی پیدا ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ان جیسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، اس طرح کے نہ جانے کتنے فتنے اس دنیا میں پنپ چکے ہوں گے، مگر ہم کو ان سے بچنا ہے اور ہمارے لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے سائے سے اور کس کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔